اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ظہیر افضل چشتی اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اور یہ عنوان جو ہے یہ ہماری آج کی دنیا کا بہت بڑا فیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حقیقت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اگر تو وہ کاروباری ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل در مشکل پیدا کرے گا، آپ کے لیے وہ رکاوٹ در رکاوٹ پیدا کرتا چلا جائے گا اور آپ کو یہ تاثر دے گا کہ یہ کام صرف آتا ہی مجھے ہے اور دنیا میں کسی کو آتا ہی نہیں ہے، اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ میں ہی اس کا عقدہ حل کر سکتا ہوں اور دنیا میں کوئی شخص بھی اس کا عقدہ حل نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو ایسا تاثر دے گا کہ آپ ایک آسان سی چیز سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے جائیں گے اور وہ آپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دے گا اور آپ کے دماغ میں بٹھا دے گا کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو صرف اور صرف مجھے ہی آتا ہے اور یہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام سیکھنے کے لیے، یہ سبق پڑھنے کے لیے اگر آپ کسی اور کے پاس گئے تو وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، وہ تو آپ کا کام خراب کر دے گا۔ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں۔ تو اگر آدمی کاروباری ہے جس کے پاس آپ کچھ پڑھنے گئے ہیں یا کچھ سیکھنے گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گا، وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے گا اور ایسا خوف آپ کے دل میں بٹھائے گا کہ جناب اگر آپ اس میرے آستان پر اگر نہ آئے ہوتے، اگر آپ میرے پاس نہ آئے ہوتے تو یہ کام آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس کاروباری آدمی کے پاس بھی چلے جائیں کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ سمجھنے کے لیے تو وہ آپ کو ایسا ہی تاثر دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ہر شعبے کے حوالے سے ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے آسان سے آسان چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب لوگ اس کام کو کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ مارکیٹ میں نکلتے ہیں وہ چیز پڑھنے کے لیے، وہ چیز سمجھنے کے لیے، تو ان کے لیے جناب طرح طرح کی رکاوٹیں، ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب بہتر یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ ہی دیا جائے، اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو جو آسان کام لے کر جاتے ہیں، آپ کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کام آپ کو اتنا آسان کر دیتا ہے نا کہ آپ اشش کر اٹھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اسی کے پاس آنا چاہیے تھا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں، دنیا خالی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کی نظر جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہے، جو پیسے بٹورنے کے لیے نہیں بیٹھے، وہ لوگ خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے شعبے کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ عاجز، وہ خاکسار، وہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں، وہ خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن انہی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہی کو ڈھونڈیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ
ہم ایک کاروباری دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی کاروباری ذہن رکھتا ہے، ہر دوسرا آدمی لین دین کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور جو اس کے پاس کچھ لینے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی وہ کاروبار کے چکر میں ہی پھنسا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اب جیسے میرا تعلق جو ہے وہ درس و تدریس کے ساتھ ہے، میں انگریزی کا معلم ہوں، انگریزی زبان و ادب کا معلم ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے، اب چھوٹا سا ٹاپک اٹھا لیجئے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کا اٹھا لیجئے، یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ تھوڑا سا بات کر رہا ہوں۔ آپ پیسو وائس کو دیکھ لیجئے، آپ اس طرح کی اور چیزیں لے لیجئے، آپ کوئی کمپٹیشن کے ایگزامس لے لیجئے، ان کے بیشتر مضامین ہیں، ہر مضمون جو ہے وہ ایک ایسا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک مضمون کے سینکڑوں اربوں لاکھوں ٹیچرز مل جائیں گے، ہر ٹیچر کی اپنی اپنی کہانی ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی کہانی ہے، اور جب آپ ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ آپ کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ تو جو ہے اپنا ایسے آدمیوں کو تلاش کیجئے جو خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کاروباری لوگ اتنے ہیں کہ وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، تو اپنا جو ہے یہ فرق ہے کاروباری لوگوں میں اور خدمت کرنے والے آدمیوں میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ایسے لوگ رکھ دیں جو آپ کی خدمت کرنے والے ہوں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بچائے جو لوگ کاروباری ذہن رکھ کے بیٹھے ہیں اور ان کی نظر آپ کی جیب پر ہے، اور صرف ان کا مطمع نظر جو ہے وہ پیسے بٹورنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔